अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में आपसे करनी है बच्चों की तरबियत पर बातें, साथ साथ अपनी डेली लाइफ, अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की तरबियत पर। वैसे तो तमाम वालिदैन ही अपने बच्चों की तरबियत बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों की तरबियत में कोई कमी बाकी रह जाए या कोई कसर बाकी रह जाए, उनके बच्चे की शख्सियत में कोई कमी नज़र आए। हर शख्स ही अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देना चाहता है, लेकिन फिर भी सम टाइम पेरेंट्स से कोई ऐसी गलती अपने बच्चों की तरबियत में हो रही होती है जो उनके बच्चों की शख्सियत पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती है। अच्छा, पेरेंट्स ये जानबूझ के नहीं करते, कुछ गलतियां होती हैं, इंसान को नहीं समझ में आता कि हमें अपने बच्चे के साथ ये बिहेव नहीं करना चाहिए, नहीं पता चलता इंसान को, और इंसान उस तरह का बिहेव अपने बच्चे के साथ कर जाता है जिससे उसके बच्चे को अच्छा नहीं लगता या उसकी शख्सियत पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चे की इज्जत करनी चाहिए, अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सेम उसी तरह जैसे आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हो। एक 7 साल का बच्चा ना अपनी इज्जत को, अपनी बेइज्जती को, अपनी इंसल्ट को सेम उसी तरह फील करता है जैसे आप फील करते हैं। तो कभी भी किसी के भी सामने अपने बच्चों को डिग्रेड ना करें, कभी भी उनकी इंसल्ट ना करें किसी के सामने ये सोचकर कि ये तो बच्चा है। बच्चा भी अपनी बेइज्जती को पूरी तरह महसूस करता है। कभी भी किसी के सामने महफिल में अपने बच्चों से झड़क कर बात ना करें, कभी भी उनसे तड़क कर बात ना करें। अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, सेम उसी तरह जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें। होता ये है अमूमन अगर हमारे घर कोई मेहमान आ जाते हैं और अगर हमारा बच्चा कहीं बैठा है किसी जगह पर, अगर हमें वहाँ बैठना है या अपनी किसी बहन आ गई उसको बिठाना है, तो हम अपने बच्चे से किस तरह बात करते हैं? चलो उठो, ऐसे वहाँ जाके बैठो, खाला बैठेंगी, ऐसी बात करते हैं ना। ऐसी नहीं करनी है, बच्चे को रिस्पेक्ट दे के बात करनी है, इज्जत दे के बात करनी है। वो अगर आप उसको इस तरह से उठाएंगे ना कि जाओ उधर जाके बैठो, ऐसे करो, तो आप उसका फेस चेक करिएगा, आप उसके एक्सप्रेशंस चेक करिएगा फेस के, कि देखिएगा कि उसको बुरा लगा है, नागवारी के एक्सप्रेशंस उसके चेहरे पर आएंगे। लेकिन जाहिर है कि वो आपकी औलाद है, फौरन से तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात ज़रूर आएगी कि मेरी इंसल्ट हुई है, और उसको बुरा ज़रूर लगेगा, और आपके लिए उसके दिल में कहीं ना कहीं एक बुराई ज़रूर आएगी। वो उसको रिएक्ट तो नहीं करेगा, उस वक्त कुछ कहेगा तो नहीं, लेकिन दिल में उसके ज़रूर बुराई आ जाएगी। और जाहिर है जब बच्चे के साथ आहिस्ता ऐसे होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेजारी सी बन जाएगी। इज्जत तो वो जाहिर है आपकी करेगा, आपकी औलाद है, आपसे मोहब्बत भी करता है, लेकिन वो इज्जत करे दिल से। मेन पॉइंट ये है, आपके खौफ से आपकी इज्जत ना करे, दिल से, अपनी पूरी लगन से, अपनी मोहब्बत से आपकी इज्जत करे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि हम अपने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं पढ़ाई के हवाले से। हर इंसान चाहता है भाई हमारा बच्चा पढ़े लिखे, काबिल बने। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये जायज़ है हर पेरेंट्स के लिए, लेकिन एक हद तक बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस डालें। इतना टॉपर बनाने के चक्कर में उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, उसको इतना ज़्यादा पढ़ने पर मजबूर ना करें कि वो फिर खुद पढ़ाई से भागने शुरू हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, इतने ज़्यादा जीनियस होते हैं, उसके बावजूद पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर अपने बच्चों को ना टॉपर बनाने के चक्कर में कि भाई एक भी नंबर कट ना हो इनका ना रिजल्ट में, तो वो इतना पढ़ाते हैं बच्चों को, इतना फोकस कराते हैं कि बस पढ़ते रहो, कोई इंटरटेनमेंट नहीं। तो फिर बच्चा क्या करता है, खुद ही अपने इंटरटेनमेंट ढूंढ लेता है। और आजकल तो आपको पता है हर घर में मोबाइल है, और ये बच्चों की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट है और सबसे फेवरेट चीज़ है मोबाइल। तो जब आप बच्चे को ज़्यादा पढ़ाई की तरफ डालेंगे, उसको इतना स्ट्रेस देंगे कि हर थोड़ी देर में उसको बुक्स निकलवा लेंगे, पेपर हो रहे हैं तो बस पढ़ते रहो, इतना ज़्यादा करेंगे ना तो वो खुद ब खुद मोबाइल और टीवी की तरफ राग़िब हो जाएगा। तो बेहतर है कि बच्चे को लिमिट में पढ़ाएं, टाइम टू टाइम पढ़ाएं। अगर वो पढ़ता है तो उसको खेलने का भी टाइम दिया जाए, उसको टीवी देखने का भी टाइम दिया जाए।
ہر چیز کا اس کو ٹائم دیا جائے. بالکل پڑھائی کی طرف نہ کر دیں, ورنہ آپ یقین کریں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں نے ایسی فیملی دیکھی ہے کہ وہ بچے کو اتنا زیادہ دباؤ ڈالتی تھی پڑھنے کے لیے کہ وہ بچے نے نا پھر پڑھنا ہی چھوڑ دیا, تھک گیا وہ پڑھ پڑھ کے. پھر اس نے نا جواب دینا شروع کر دیا اپنی ماں کو, منع کرنا شروع کر دیا, اب میں ابھی نہیں پڑھ رہا, اور یہ میں نہیں کروں گا, اتنا بڑا کوشچن میں نہیں یاد کر رہا. اس نے منع کرے کیونکہ اس کو وہ پوری کاپی پوری بکس یاد کروا رہی تھی. تو پھر وہ بچہ جو ہے نا اتنا فیڈ اپ ہو گیا کہ وہ اتنا جینیس ہونے کے باوجود بھی نا وہ پڑھائی سے اکتانے لگا. تو کبھی بھی اپنے بچوں کو نا پڑھائی کی طرف سے اتنا زیادہ اسٹریس نہ دیں. اچھا, ایک تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ گھریلو لڑائی جھگڑوں سے بھی نا بچوں کو دور رکھیں. ہسبینڈ وائف اپنے جھگڑوں سے بھی بچوں کو دور رکھیں. اور اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, ہمارے تو معاشرے کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی کھٹ پٹ, ضرور کوئی نہ کوئی ناچاکی گھر میں ہوتی ہی ہے کسی نہ کسی ریلیٹیو کے ساتھ. تو آپ ایسی چیزوں سے بچیں, ایسے ریلیٹیوز کے ساتھ کم سے کم انٹریکٹ ہوں جن کا آپ کو پتہ ہو کہ بھائی ان کے ساتھ بات کرنے سے کوئی بات خراب ہو جائے گی, گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے گا, کوئی لڑائی ہو جائے گی. تو آپ نا بس بچیں ایسے لوگوں سے, اور آپ لوگوں کو اگنور کریں. زیادہ تر چیزوں کو درگزر سے کام لیں, زیادہ تر اگنور کریں چیزوں کو, اور کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے کا نا آپ حصہ نہ بنیں اپنے بچے کی ذہنی صحت کی خاطر. ورنہ جب آپ کا بچہ یہ گھر میں لڑائیاں دیکھے گا, جھگڑے دیکھے گا, ماں باپ کے آپس کے جھگڑے دیکھے گا, ریلیٹیوز کے آپس میں ماں سے باپ سے کوئی جھگڑا دیکھے گا, تو نا بس یوں سمجھ لیں آپ اپنے بچے کا نا ذہن, اس کی شخصیت سب خراب کر رہے ہیں. اس بچے کی نا گروتھ بھی رک جاتی ہے. جب ایک گھر میں بچہ جھگڑے دیکھ رہا ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, ساس, نند, دیور, جیٹھ, جٹانی. تو ان کے ساتھ اگر کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہے وہ کتنے ہائی لیول پہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. بچے کی ذہنی صحت پر کتنا برا اثر پڑے گا اتنے چھوٹے بچے کے, کہ وہ کیا سوچے گا کہ یہ میرے رشتے ہیں, یہ میری دادی ہیں, یہ میری پھپھو ہیں, اور اس طرح بات کر رہی ہیں, یا میری ماما یا میرے بابا اس طرح ان سے بات کر رہے ہیں. تو وہ رشتوں کی ایک تو عزت بھی کم ہوگی, ایک تو رشتوں کے اس کے دل میں جو محبت ہے وہ بھی کم ہوگی, وہ خود بھی رشتوں سے دور ہو جائے گا, رشتے بھی اس سے دور ہو جائیں گے. تو بہتری اسی میں ہے کہ بچوں کو نا گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ پرووائڈ کیا جائے. اچھا, ایک پوائنٹ میرا یہ ہے جو بڑا زبردست ہے, جس پہ ہم لوگ اکثر توجہ نہیں دیتے, اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت ہی کامن ہے کہ ہم نا اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی لیبل دے دیتے ہیں. اچھا, ہم نہیں دیتے نا تو کوئی دوسرا دے دیتا ہے. نارملی نا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا ہے. لیبل کس سینس میں بات کر رہی ہوں, لیبل کیا, فار ایگزامپل کہ اگر آپ کا بچہ کوئی تھوڑا سا سست ہے, تھوڑا دھیرے کام کرتا ہے, تھوڑا سلو کام کرتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں فوراً اس کو کوئی نہ کوئی لیبل دے دیتے ہیں. یعنی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یار تم کتنے سلو ہو, تم کتنا ڈھیلے ہو. اکثر لوگ اس طرح کے بھی ورڈ یوز کر دیتے ہیں بچوں کے لیے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس طرح بولنا, لیکن پھر بھی میں نے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے, تو اس لیے میں نے یہ بات کری ہے کہ لوگ نا اس طرح سے بچوں کو کوئی نہ کوئی لیبل دے دیتے ہیں, جو کہ ہرگز نہیں دینا چاہیے. آپ بچوں کو اگر لیبل دیں نا تو اچھا لیبل دیں, اچھا بچہ, اچھا بیٹا, اچھی بچی, پیاری بیٹی, اس طرح کا لیبل دیں اپنے بچوں کو. ہوتا کیا ہے کہ جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے نا, جیسے اس کی اپنی پرورش ہوئی ہوتی ہے جس ماحول میں, جیسے اس کی اپنی اپ برنگنگ ہوئی ہوتی ہے, کچھ ہارش ورڈز اس کی فیملی میں بولے جاتے تھے, تو وہ ہر انسان نا اپنے حساب سے دوسرے کو لیبل دیتا ہے. تو پتہ نہیں کہ کون کس طرح کی پرورش سے آیا ہے. اکثر اسکول میں بھی بچے بھی کسی بچے کو کوئی لیبل دے دیتے ہیں, یا آپ کے رشتہ دار بھی کوئی بچے کو کہہ دیتے ہیں ارے یہ بچہ تو ایسا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ اچھا نہیں پڑھتا ہے, یا وہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے, اس کے نمبر کچھ کم آئے, تو اس کو اکثر لوگ, آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے بولنا نہیں چاہیے بچوں کے لیے, اکثر لوگ اس کو نکما کہہ دیتے ہیں, پڑھائی میں اچھا نہیں ہے ایسے کہہ دیتے ہیں, نکما بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو کہ نہیں کہنا چاہیے. بچوں کے لیے اچھے الفاظوں کا استعمال کریں, اچھے لفظوں کا چناؤ کریں. آپ اپنی اپ برنگنگ مت دکھائیں اگلے کو کہ آپ کس ماحول سے آئے ہیں, آپ کی کس طرح کی پرورش ہوئی ہے, کہ آپ بچے کو کتنا ہارش ورڈ یوز کر رہے ہیں. اور کبھی بھی آپ اپنے بچے کو خود سے تو یہ لیبل دیں ہی نہ, اور اگر کوئی دوسرا دیتا ہے نا تو اپنے بچے کو سمجھائیں, بتائیں کہ بیٹا آپ ایسے نہیں ہو. یہ بندہ جو آپ کو لیبل دے رہا ہے نا, کوئی بھی غلط اگر آپ کو بات کہہ رہا ہے, کہ بعض دفعہ تو بعض فیملیز میں تو بچے کو اسی طرح اس جو لیبل انہوں نے دیا ہوتا ہے نا اس نام سے ہی پکار رہے ہوتے ہیں. منع کر دیں اپنے بچے کو, بیٹا آپ ایسے نہیں ہو, یہ اپنا آپ اپنی پرورش دکھا رہے ہیں, یہ اپنی اپ برنگنگ دکھا رہے ہیں کہ یہ خود کیسے ہے.
یہ خود کس ماحول سے آئیں. آپ ایسے نہیں ہو, آپ بہت پیارے بیٹے ہو. اپنے بچوں کو آپ بہتر سے بہترین بنانے کے لیے ان کو اچھا کہیں, ان کی تعریف کریں, تو آپ کے بچے کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ میں برا ہوں, یا میں سلو ہوں, یا میں پڑھائی میں اچھا نہیں ہوں, لوگ مجھے نکما کہہ رہے ہیں تو میں شاید پڑھتا اچھا نہیں ہوں. وہ واقعی ایسا ہو جائے گا, پتہ ہے آپ کو, واقعی ایسا ہو جائے گا. اس لیے اس کو کسی بھی قسم کی برائی سے بچانے کے لیے اپنے بچے کو کسی بھی برے لیبل سے بھی بچائیں. اچھا, ایک بات اور ہے کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے فیملیز میں کہ مائیں جو نا بچوں پہ چیختی چلاتی بہت زیادہ ہے, یعنی غصہ آتا ہے نا تو بچوں سے چیخ چیخ کے بات کرتی ہیں. بچوں کے ساتھ پیار سے آرام سے بات کری جاتی ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی بھی کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہی بہت پیار سے آپ بات کریں, سختی بھی ضروری ہے, تو سختی تو کریں لیکن بچوں پہ چیخیں نہیں, چلائیں نہیں, کیونکہ جس طرح آپ بچوں سے بات کریں گے نا تو کہتے ہیں نا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو جیسے آج آپ اپنے بچوں پہ چیخ چیخ کر بات کریں گے, چلا کے بات کریں گے نا, تو کچھ عرصے بعد آپ کا بچہ بھی آپ سے اسی طرح بات کرے گا. دیکھ لیجئے گا آپ کہ وہ اسی طرح آپ سے ری ایکٹ کرے گا. جیسے آپ, وہی ہوتا ہے نا ایکو سسٹم, جیسے آپ بولیں گے پھر اسی طرح کا ساؤنڈ نکلتا رہتا ہے, وہ اسی طرح کا ساؤنڈ آپ کا بچہ آپ کو واپس کرے گا. تو بہتری سے اپنے بچے سے پیار سے بات کریں اور اپنے بچے کو ٹائم دیں. ایک وقت گھر میں ایسا لائیں کہ آپ نہ موبائل ہو, نہ ٹی وی ہو, نہ بکس ہوں, بس آپ ہوں اور آپ کے بچے ہوں. آپ لوگ آپس میں بات کریں, بچوں سے ان کی پوچھیں اسکول میں آج کیا ہوا, باہر کھیلنے جاتے ہیں تو وہ یہ پوچھیں باہر کیا کھیلا, کس دوست کے ساتھ کھیلے, کیا ہوا. تو بچے آپ کو اپنی ہر بات بتائیں گے اور پھر ان کی عادت ہو جائے گی کہ آپ سے وہ اپنی ہر بات شیئر کریں گے, آپ کے دوست بن جائیں گے. اچھا, ایک کام آپ اور کریں کہ دن میں ایک ٹائم, کم از کم ایک وقت, ویسے تو آپ اپنے بچوں سے بے تحاشا پیار کا اظہار کر سکتے ہیں, آپ کی اولاد ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے آپ کو نوازا ہے, جب چاہیں اپنی اولاد سے پیار کریں, لیکن کوشش کریں کہ دن میں ایک بار اپنے بچوں سے ضرور پیار جتائیں. مطلب آپ نے اپنے بچے کو اپنے پاس بلانا ہے اور اپنی اولاد کو, اور اس کا ماتھا چومنا ہے, اس کو پیار کرنا ہے, اس کو اس کے اہم ہونے کا احساس دلانا ہے, اس سے پیار کا اظہار کرنا ہے. دن میں ایک ٹائم آپ یہ ضرور کریں کہ آپ اپنے بچے سے محبت کا, پیار کا اظہار کریں. دیکھیے گا آپ کا بچہ بھی آپ سے اسی طرح ریٹرن میں آپ سے پیار کا, محبت کا اظہار کرے گا. آئی ہوپ آپ کو آج کا ٹاپک میرا پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا ہے, میری بات اچھی لگی تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. میری دعا میں آپ سب شامل ہیں, اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.